دونوں رافع بشیر کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی عجیب سی بدبو نے ان کا استقبال کیا۔ جیسے ہی رافع بشیر نے لاؤنج کی لائٹ کھولی، سامنے والا منظر دیکھ کر دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لاؤنج کے ایک کونے میں راکھ کا ڈھیر تھا۔ آگ جل کر ختم ہو چکی تھی اور اب کاغذ راکھ کی شکل میں زمین پر حرکت کر رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ رافع بشیر تیز قدموں سے اس راکھ کے ڈھیر کے پاس آیا۔ بلال احمد بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ سر یہ کیا ہے؟ جواب دینے کی بجائے رافع نے جیب سے اپنی پستول نکالی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ بلال احمد نے بھی جیب سے اپنی پستول نکالی اور رافع بشیر کے پیچھے چل پڑا۔ اپارٹمنٹ میں 2 کمرے، ایک لاؤنج اور ایک باورچی خانہ تھا۔ رافع نے اپنا کمرہ چیک کیا، پھر واش روم، پھر باورچی خانہ۔ کوئی نہیں تھا، لیکن کوئی آیا ضرور تھا۔ میرے جانے کے بعد کوئی آیا تھا۔ اس نے بڑی آسانی سے اپارٹمنٹ کھولا اور کہتے کہتے وہ میز کی طرف گیا اور پھر راکھ کی طرف۔ سر یہ کمرہ بھی چیک کر لیں۔ لاؤنج کے آخر میں ایک بند کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلال احمد بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے وہ اسٹور روم ہے، انسان کے پاؤں تک رکھنے کی جگہ نہیں، اس لیے رہنے دو، لاپرواہی سے کہا۔ میں تو حیران ہوں کہ ایک ایسا جو کہ فلیٹ میں چوری چھپے آنے والا کون؟ رافع بشیر پریشان لگ رہا تھا۔ سر اس نے جلایا کیا؟ بلال احمد سیدھا مدعے پر آیا۔ صرف ہماری فائلز۔ اس کی اتنی ہمت، کون ہو سکتا ہے جو یہ جانتا تھا کہ ان فائلز میں کیا ہے؟ رافع بشیر سوچ میں پڑ گیا۔ بلال احمد چلتا چلتا اپارٹمنٹ سے باہر کوریڈور تک آیا۔ سر؟ بلال احمد نے اپارٹمنٹ میں جھانک کر آواز دی۔ ہاں کیا ہوا؟ رافع بشیر بھی باہر آ گیا۔ سر یہ CCTV کیمرہ کام کرتا ہے؟ بلال احمد کوریڈور میں لگے کیمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر رافع بشیر نے بلڈنگ کے واچ مین کو اوپر بلایا۔ بلال احمد واپس اپارٹمنٹ کے اندر آ گیا۔ پہلی دفعہ اس کے اپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ اپارٹمنٹ چھوٹا مگر صاف تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ جی صاحب، باہر سے واچ مین کی آواز آئی۔ جواب دینے کے بجائے رافع بشیر نے اس کا کالر پکڑا اور لگ بھگ گھسیٹتا ہوا اپارٹمنٹ کے اندر لے آیا۔ یہ راکھ دیکھ رہے ہیں؟ رافع بشیر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کیا ہوا صاحب؟ واچ مین کے افسان خطا ہو گئے۔ آدھے گھنٹے پہلے تم کہاں تھے؟ رافع بشیر نے کالر چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ بلال احمد کی نگاہیں ابھی بھی راکھ کے ڈھیر پر مرکوز تھیں۔ صاحب میں تو اپنی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا تھا، نہ کوئی آیا نہ گیا، اور رافع بشیر نے اس کی بات کاٹی۔ اچھا، پھر میری غیر موجودگی میں کوئی کیسے میرے فلیٹ میں آ گیا اور اپنا مقصد پورا کر کے چلا بھی گیا؟ رافع بشیر اس پر چلایا۔ پھر تو ہمیں پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے، رکے میں کال کرتا ہوں۔ وہ دونوں واچ مین کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ جو موبائل نکال کر کار میں لانے ہی والا تھا ایک دم رک گیا، پھر کچھ یاد آنے پر اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ بلڈنگ میں لگے کیمرے کام کرتے ہیں یا وہ بھی تمہاری وضاحتوں کی طرح ناکارہ ہیں؟ بلال احمد کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ داخلی دروازے کا کیمرہ خراب ہے لیکن کوریڈور والی صحیح ہے، اب چوٹ کی گنجائش نہیں تھی۔ سر ہمیں ریکارڈنگ چیک کرنی چاہیے۔ بلال احمد اس کی طرف مڑا۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے واچ مین کو ریکارڈنگ روم چلنے کا حکم دیا۔ کوئی 5 منٹ بعد وہ تینوں کمپیوٹر کے سامنے موجود تھے۔ سکرین کے اوپر 8:50 کا وقت دکھائی دے رہا تھا۔ رافع بشیر اپنے اپارٹمنٹ سے نکل رہا تھا، ابھی دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا کہ اس کا فون بجا۔ رافع بشیر بات کرتا کوریڈور سے نکل گیا۔ 5 منٹ بعد سکرین پر کوئی نمودار ہوا۔ دور سے ایک شخص سیاہ کوٹ اور کاؤ بوائے ٹوپی پہنے آتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ اپارٹمنٹ کے قریب پہنچا، انہوں نے دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ نہایت آرام سے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ رافع بشیر اور بلال احمد گہری نگاہوں سے سکرین کو دیکھ رہے تھے۔ 5 منٹ بعد وہ شخص باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی فائل تھی۔ وہ دونوں اس فائل کو پہچان چکے تھے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ کیمرے کی طرف بڑھا، اپنے ہاتھ سے 10 کا اشارہ کیا اور فائل کو کیمرے کے قریب کیا۔ پھر اطمینان سے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جیب سے ایک پتھر نکالا اور زور سے کیمرے کو دے مارا۔ اسکرین بلیک ہو گئی۔ ابھی بلال احمد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رافع بشیر بول اٹھا۔ اوپر چل کر بات کرتے ہیں، اور تم؟ واچ مین کی طرف مڑا۔ تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گا۔ ایک گہری اور خوفناک نظر اس پر ڈال کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ بلال احمد نے اس ریکارڈنگ کو اپنے موبائل پر ٹرانسفر کیا اور اپارٹمنٹ کی طرف چل پڑا۔
واچ مین کو اپنی نوکری اور شاید زندگی بھی خطرے میں نظر آنے لگی۔ سر وہ کون ہو سکتا ہے؟ اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کرتے ہوئے بلال احمد بولا۔ رافع بشیر لاؤنج کے صوفہ پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وقت کیا ہو رہا ہے؟ جواب دینے کے بجائے اس نے پوچھا۔ 10:30۔ کلائی میں بندی گھڑی سے دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ مجھے ملال ہے کہ میں تمہاری محنت کو ضائع ہونے سے بچا نہ سکا، رافع بشیر راگ کے ڈیر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر بلال احمد مسکرایا۔ سر، محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس کی مسکراہٹ پر رافع بشیر کچھ الجھ گیا۔ مطلب؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ عادتیں انسان چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسکول کے زمانے میں اپنی اسائنمنٹ اور کالج میں اہم دستاویزات کی فوٹو کاپی کرواتا تھا، اور یہی عادت آج بھی میرے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر کیس فائل کے اصل کاغذات ضائع ہو بھی گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کاپی محفوظ ہے، اور ایسے اہم کاغذات کی 2 کاپیاں بنائی ہوئی ہیں میں نے، بلال احمد نے معصومیت سے کہا۔ کچھ پل کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر رافع بشیر بولا۔ بس تبھی تم میرے فیورٹ ہو۔ چائے پیو گے؟ صوفے سے اٹھ کر باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بہت شکریہ سر، آج نہیں، کیونکہ آپ انتظار کر رہی ہوں گی، اس لیے اب میں چلتا ہوں۔ وہ جانے لگا کہ کچھ یاد آنے پر وہ بولا۔ سر، یہ رازائی حل نشان؟ وہ رافع بشیر کی فائل پر لکھے لفظ کو یاد کرتے ہوئے دہرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رازائی حل نشدہ۔ پتیلی میں دودھ انڈیلتے ہوئے رافع بشیر نے صاف اور واضح لہجے میں وہ لفظ دہرائے۔ جی وہی۔ سر، کیا یہ پشتو زبان ہے؟ بلال احمد سے رہا نہ گیا۔ نہیں، فارسی، مختصر جواب ملا۔ اور اس کا مطلب؟ باہری دروازے کا ہینڈل پکڑے وہ ایک بار پھر بولا۔ جواب دینے کی بجائے رافع بشیر باورچی خانے سے نکلا۔ بلال احمد اس کو منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو چیز کھو گئی، اس کو جان کر کیا کرو گے؟ کل ٹھیک 9 بجے کیس فائل کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے تم موجود ہو۔ 1 منٹ بھی دیر ہوئی، فیورٹ والی فرشتے خارج کر دیے جاؤ گے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ دعا ہے کل کا سورج ہمارے حق میں طلوع ہو۔ بلال احمد مسکراتا ہوا اس کے اپارٹمنٹ سے جانے لگا کہ صبح والی بات یاد آنے پر پھر مڑا۔ سر، ایک ضروری بات تو بتانا ہی بھول گیا۔ آج صبح جب میں وقار کے گھر جا رہا تھا تو کچھ عجیب منظر دیکھا۔ مالی مشتاق یوسفی اور وہ چھوٹو جو ہمارے تھانے میں چائے کا آرڈر لیتا ہے، بہت ہی رازداری میں کوئی بات ڈسکس کر رہے تھے۔ فاصلہ کافی تھا، اس لیے میں ان کی بات سن نہیں سکا، لیکن ان کے چہروں پر پریشانی واضح تھی۔ سر، میں سوچ رہا تھا کہ چھوٹو کا مشتاق سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ چھوٹو کو میں جانتا ہوں، تھانے کے قریب بستی میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ کہیں چھوٹو اس کیس کی خبریں مشتاق یوسفی کو تو نہیں پہنچا رہا؟ لیکن چھوٹو ایسا کیوں کرے گا؟ بلال احمد اپنے ہی نتائج پر الجھ گیا۔ رافع بشیر کی مگ پر گرفت مضبوط ہوئی۔ آج صبح آیا تھا چائے لے کر، اور فائل کو بڑے غور سے دیکھ بھی رہا تھا، اور سوال بھی پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی تو کھچڑی پک رہی ہے۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ جیسے یاد کرتا بولا۔ اچھا سنو، مشتاق یوسفی کے بارے میں جو بھی معلومات تم نے لکھی تھی وہ مجھے ابھی گھر پہنچ کر میسج کرو۔ بلال احمد نے اس بات میں سر ہلایا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ رافع بشیر نے اپنی چائے ختم کی اور وقت دیکھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ تقریباً 40 منٹ بعد بلال احمد نے اس کو ساری تفصیلات بھیج۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا بٹوا، پستول اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ باورچی خانے کے روشن دان سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ راکھ بارش کی بوندوں کی طرح پورے لاؤنج میں پھیل گئی۔ آپ لوگ یہاں کس سے ملنا ہے؟ دن کی شروعات میں پولیس کی وردی میں ملبوس 2 آفیسرز کو دیکھ کر شہاب سہم گیا۔ مشتاق یوسفی گھر پر ہے کیا؟ رافع بشیر کے ہمراہ کھڑا بلال احمد بولا۔ جی، آپ دونوں اندر آ جائیں۔ ابھی اس نے جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ رافع بشیر نے اسے ہاتھ سے دروازے پر سے پرے ہٹا دیا اور دندناتا ہوا صحن میں نارنجی کے درخت کے نیچے رکھی چارپائی پر جا بیٹھا۔ دروازے پر کون تھا شہاب؟ باورچی خانے سے نکلتے ہوئے وہ بولا، لیکن اگلے ہی پل جواب اس کے سامنے تھا۔ بہت سے خدشات نے اس کے ذہن کو کچھ لمحوں کے لیے مفلوج کر دیا۔ ہیلو مشتاق یوسفی، اس نے منافقانہ مسکراہٹ کے ساتھ مشتاق یوسفی کا استقبال کیا۔ سلام صاحب، آپ اتنی صبح ہمارے غریب خانے میں؟ خود کو سنبھال کر وہ صحن تک آیا اور وہاں موجود دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔
رافع بشیر کی شاندار اور روبدار شخصیت شہاب کے چہرے کی ہوائیاں اڑانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آنتوریم ہی کیوں؟ رافع بشیر کے سوال پر جہاں بلال احمد اور شہاب کے چہروں پر حیرانی ابھری، وہی مشتاق یوسفی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ۔ کیونکہ وہ جتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے زہریلے بھی۔ یہ امتیاز بے مثال ہے، مختصر جواب ملا۔ اور آنتوریم کیوں نہیں؟ بائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیاری رنگ برنگے پھولوں سے دمک رہی تھی۔ مئی کی دلکش صبح کی نرم ہوا پھولوں کو چھوتی ہوئی چاروں طرف خوشبو بکھیر رہی تھی۔ اس کے سوال پر مشتاق یوسفی مسکرا اٹھا۔ صاحب، اس پھول کی قیمت میرے جیسے غریب آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہے، سادگی سے بھرپور جواب ملا۔ ایک کہانی سنو گے؟ چارپائی سے اٹھ کر وہ کیاری کے پاس گیا اور پھولوں کو انگلی کی بوروں سے چھوتا ہوا ان کی تازگی کو محسوس کیا۔ کچھ لمحوں کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ کہانی؟ کیسی کہانی؟ شہاب بے ساختہ پوچھ اٹھا۔ رافع بشیر نے آنکھیں کھولی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں چمک تھی۔ سب منتظر اس کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولا۔ ایک بستی میں 3 پکے دوست رہا کرتے تھے۔ تینوں کی پیدائش کا دن اور علاقہ بھی ایک ہی تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ رکا اور پلٹ کر بغور مشتاق یوسفی اور شہاب کو دیکھنے لگا۔ بچپن ساتھ گزرا اور جوانی کی دہلیز پر بھی قدم ایک ساتھ رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی بھی گہری ہوتی گئی۔ ساری بستی ان کی دوستی کے قصیدے پڑھتی۔ اب میں اس کو نظر کہوں یا شیطان کا جال، لیکن ان تینوں میں کسی بات پر پھوٹ پڑ گئی۔ 2 ایک طرف ہو گئے اور ایک کو اکیلا چھوڑ دیا۔ غصے اور بدلے کی آگ میں اس نے وہ کیا جس کو دیکھ کر آسمان بے کانپ اٹھا۔ ایک معمولی سی بات کا بدلہ اس نے ایک دوست کی عزت پر ہاتھ ڈال کر لیا۔ صحن میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ بلال احمد تو ہکا بکا اس بے مقصد کہانی کو سن رہا تھا، لیکن مشتاق یوسفی اور شہاب دونوں کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ رافع بشیر نے کہانی جاری رکھی۔ وہ کہتے ہیں نا، ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، آخر ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ دوسری بار وہی سب کرنے کے ارادے سے گیا تو وہ اس کی زندگی کی آخری غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد وہ زندہ ہی نہیں رہا۔ دونوں دوستوں نے اسے عبرتناک طریقہ سے اس دنیا فانی سے آزاد کر دیا۔ ہوش آنے پر دونوں نے اس بدبخت کی لاش کو کھیتوں کے پار اس لمبے اونچے درخت سے لٹکا دیا۔ اس طرح وہ قتل دنیا والوں کے سامنے خودکشی بن گیا۔ جنازے کے دوسرے دن وہ دونوں شہر آ گئے۔ ایک نے خود کو نارمل کر لیا، لیکن دوسرا جس کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تھا ڈرامہ میں چلا گیا۔ عزت، ذلت، دوست کی بے وفائی، ظلم، قتل کا بوجھ، ان سب نے اسے نفسیاتی بنا دیا اور وہ سدھرنے کے بجائے انتقام کے راستے پر چل پڑا۔ قانون کا مذاق اڑانے لگا۔ واپس چارپائی پر بیٹھ کر پوچھا، تو کیسی لگی کہانی؟ مجھے کچھ خاص نہیں پوچھو گے کیوں؟ شہاب کو دیکھتے ہوئے بولا، کیوں؟ وہ بمشکل بول پایا۔ خوف سے اس کا حلق خشک ہو گیا۔ مشتاق یوسفی کے حسین چہرے پر بلال احمد کو پہلی بار وحشت نظر آئی، کیونکہ اس کہانی کا کوئی اینڈ نہیں، لیکن وہ ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے اس کہانی کا اینڈ سوچا ہے، سننا چاہو گے؟ اپنے محسوس انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ دونوں جیسے پتھر کے مجسمے بن چکے تھے، ساکت اور بے جان۔ جواب نہ آنے کی صورت میں اس نے اپنا سوال قدرے غصے سے دہرایا۔ مشتاق یوسفی نے آنکھ اٹھا کر رافع بشیر کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، وہ ایک انتقام کے راستے کا مسافر بن گیا اور دوسرا اس کی اصلاح کی بجائے ساتھ دینے لگا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ سچ ایک ایسا بیج ہے جسے زمین کی کتنی ہی گہرائیوں میں دفن کر دو، وہ کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ بنا کر باہر آ ہی جاتا ہے، چاہے اسے کتنی ہی مٹی تلے دبا دیا جائے۔ اس کی روشنی اور سچائی کا اظہار وقت کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ سچ کو چھپانا ممکن نہیں، یہ ہمیشہ اپنے وجود کا ثبوت دے دیتا ہے۔ سو ان کا سچ بھی سامنے آ گیا اور دونوں دوستوں کو قانون نے سزا دی، اسی قانون نے جس کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے۔ ایک بار پھر صحن میں خاموشی چھا گئی۔ بلال احمد منتشر نگاہوں سے کب ان دونوں کو دیکھتا جن کے اندر کی سانسیں اندر
اور باہر کی سانسیں باہر رہ گئیں، اور کبھی رافع بشیر کو جو ان کی اس حالت سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ صاحب، آپ ہمیں یہ کہانی کیوں سنا رہے ہیں؟ خود کو نارمل کرتے ہوئے مشتاق یوسفی بولا، لیکن اس کی آواز میں لرزش تھی۔ نرگس تمہاری غیر موجودگی کو محسوس کرتی ہے۔ اپنی بہن کا نام سنتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور شہاب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ نرگس؟ مشتاق یوسفی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ رافع بشیر کچھ سوچنے لگا۔ وقت اسے چند گھنٹے پیچھے لے گیا، جہاں اسے ان بھیدوں اور رازوں کا دروازہ کھلا۔ 10 گھنٹے پہلے رافع بشیر اپنے اپارٹمنٹ سے نکلا۔ وہ لگاتار اپنے موبائل فون پر کچھ ٹائپ کرتا گاڑی تک پہنچا اور واچ مین کو آواز لگائی۔ جی صاحب۔ وہ جو پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا، رافع بشیر کو اس وقت دیکھ کر اس کا پورا بدن کپ کپانے لگا۔ میں ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ اگر اپنی نوکری اور زندگی پیاری ہے تو اس بار مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ قدرے سخت لہجے میں حکم سنایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ واچ مین، جس کی نیند پہلے سے ہی اڑی ہوئی تھی، اب تو وہ بے چینی سے سرگرداں تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اپنی منزل کی طرف نکل پڑا۔ کوئی 4 گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد آخرکار وہ گجرات کے گاؤں بزرگوال پہنچ گیا۔ چاروں طرف فجر کی اذانیں گونج رہی تھی۔ رات کا اندھیرا ابھی باقی تھا، لیکن گاؤں کے ہر گھر میں دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ رافع بشیر اپنی گاڑی سے اترا۔ تازہ ہوا اور مکئی کی روٹی کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے آنکھیں بند کر دیں اور اس خالص ماحول جو شہر میں کبھی نہیں ملتا اپنے اندر اتارنے لگا۔ پھر وہ اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ مشتاق یوسفی کا گھر کس طرف ہے؟ مسجد سے نکلتے ایک نمازی سے پوچھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک رافع بشیر کو غور سے دیکھا۔ کالی جینس کے اوپر سفید ٹی شرٹ پہنے، جس میں سادگی اور راحت کا خوبصورت امتزاج تھا۔ اس کا انداز کافی پرکشش تھا کہ اس آدمی کی نظریں خود بخود مرکوز ہو گئیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، پہلے کبھی آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ آپ کی تعریف؟ گاؤں میں رہنے کے باوجود رافع بشیر کو اس انسان کی زبان کافی صاف لگی۔ میں مشتاق یوسفی کا دوست ہوں، شہر سے آیا ہوں۔ مختصر لفظوں میں اپنا جھوٹا تعارف کروایا۔ وہ اچھا، مشتاق کے دوست ہو، کیسا ہے وہ؟ غائب ہی ہو گیا، ساتھ نہیں آیا تمہارے؟ اب وہ دونوں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ جی الحمدللہ، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ شہر کی زندگی آسان نہیں ہوتی، وہ بھی کافی محنت کر رہا ہے۔ دراصل وہ آنا چاہ رہا تھا لیکن اس کو چھٹی نہیں ملی۔ گھر والوں کے لیے پریشان رہتا ہے، اس لیے میں بنا بتائے یہاں چلے آیا کہ اس کے گھر والوں کی خیریت دریافت کر لو۔ جتنی صفائی سے اس نے جھوٹ بولا، اتنی ہی آسانی سے وہ شخص مان بھی گیا۔ میں اس گاؤں کے اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں۔ مشتاق میرے سامنے بڑا ہوا، ماشاءاللہ سے بہت محنتی اور لائق بچہ ہے۔ میں نے ہی اس کو شہر جا کر آگے پڑھنے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس گاؤں میں ایف اے سے آگے پڑھائی نہیں اور پانی کا بھی بہت مسئلہ۔ اس شخص نے نہ چپ ہونے کی جیسے قسم کھائی ہوئی تھی۔ رافع بشیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا کہ بالآخر وہ مشتاق یوسفی کے گھر تک پہنچ گئے۔ لو بیٹا، ہم پہنچ گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھ سے پوچھو یہ چند منٹ کیسے گزرے۔ اس شخص کو دور جاتا دیکھ وہ بڑبڑایا۔ روشنی ہر سو پھیلنے لگی۔ دستک دینے سے پہلے رافع بشیر نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مشتاق یوسفی کے گھر کے بالکل سامنے سرسوں کا کھیت تھا اور کھیت کے اس پار ایک گھنا پرانا درخت تھا۔ اس کی ظاہری حالت سے لگ رہا تھا جیسے وہ ڈھیروں رازوں کو گواہ ہو۔ ایک ایسا قدیم درخت جس کی شاخوں میں صدیوں کے قصے اور ہوا کی سرگوشیاں چھپی ہوں۔ صبح کا وہ منظر واقعی شاندار تھا، کسی کو بھی اپنے وش میں کر لے۔ رافع بشیر نے خود کو اس منظر سے آزاد کیا اور دروازے پر دستک دی۔ کون؟ اندر سے آواز آئی۔ جی میں مشتاق کا دوست ہوں، شہر سے آیا ہوں۔ مشتاق یوسفی کا نام سنتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلتے ساتھ ہی رافع بشیر نے ایک 16 سالہ نوجوان کو اپنے سامنے پایا۔ اس کے نین نقش بالکل مشتاق یوسفی جیسے تھے۔ آپ بھائی کے دوست ہو؟ بھائی کہاں ہے؟ وہ ساتھ نہیں آیا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ایک سانس میں اس نے 3-4 سوال پوچھ ڈالے۔ اس وقت کون ہے سردار؟ پیچھے سے شاید اس کی ماں نے آواز لگائی۔ اماں، بھائی کا دوست آیا ہے شہر سے۔
اپنی ماں کو عجلت میں جواب دے کر وہ دوبارہ رافع بشیر کو منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔